السلام علیکم دوستو، اور کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں ہم بھی۔ آج کچھ گفتگو کرتے ہیں، آپ کچھ حدیث سے اٹھاتے ہیں۔ آپ فضائل اعمال جو حدیث ہے اس کو ہم شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم شروع سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، پورا اس کی جانکاری لینے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی پڑھیں گے، آپ کو بھی بتائیں گے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے فضائل اعمال، یہ ہمارے پاس فضائل اعمال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے میں نے اس کو لیا، جا کر مارکیٹ سے لے کر آیا، پھر تھوڑا بہت پڑھتا رہا، مگر پھر پڑھنے کو دل نہیں کرتا، دماغ نہیں کرتا۔ شیطان یہ نفس جو حاوی رہتا ہے، پر اپنے نفس کی کبھی مت سننا، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے۔ نفس کی اگر بتائی ہوئی راہ پر چلیں گے تو نہ آخرت سنورے گی، نہ دنیا سنورے گا، ہم دونوں سے بے دخل ہو جائیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلا باب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دین کی خاطر سختیوں کا برداشت کرنا اور تکلیف اور مشقت کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جب دین کو پھیلانے کی جس قدر تکلیفیں اور مشقت برداشت کی، ان کا برداشت کرنا تو درکنار، اس کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں کو دشوار ہے۔ تاریخ کی ان کتابوں میں واقعات سے بھری ہوئی ہے، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ہم ان کے معلوم کرنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ اس باب میں چند قصوں کا نمونے کے طور پر ذکر کرنا ہے کہ ان میں سب سے پہلے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قصے سے ابتدا کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کا ذریعہ ہے۔ پہلا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ ہے۔ نبوت مل جانے کے 9 برس بعد تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کو ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور ہو سکتا جو اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے، جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی طرح کے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ اور وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا، اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر یہ بات کی تھی، شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو
آپ کی بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں۔ اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں آپ کی چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائے، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں سے ذلت و رسوائی کی۔ اے الرحیم اے الرحم الراحمین، تو ہی صفا کا رب ہے جو عفا کا رب ہے، اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے، جو مجھے دیکھ کر تسرع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمنی کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے تئیں پھول جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تو تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی اور سنی اور ان کے جوابات بھی سنے، ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہے اس کو حکم دے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات ہے۔ نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کے پرستش کرے اور اس کی عبادت کرے۔ حالانکہ یہ ہے کہ ہماری اخلاق اس کریم ذات کی جس ہم لوگوں نے نام لیوا ہے کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دینے سے بھڑک جاتے ہیں، یا پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں، نبی کے پیرو بننے کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود کسی کو بد دعا نہیں دی، بلکہ دعا فرماتے رہے، نہ کوئی بدلہ لیتے نہ کوئی بد دعا دیتے۔ آج ہماری حالات ایسی ہے کہ ہم دوسروں کو اگر
کوئی ذرا سی کسی سے خطا ہو جائے تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے فوراً ترنت اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک ہم مار پیٹ کر لیتے ہیں، یہاں تک بدنام کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ہماری حال یہ ہے، اور ہم محمدی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ارے ہم اس ذات کے امتی ہیں جو ذات کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیا، نہ کسی سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، بلکہ دعا ہی فرماتے رہیں۔ السلام علیکم۔ اگلا ویڈیو آپ کو بعد میں بنائیں گے۔